اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھا آسان طریقے سے، جس سے اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کیا آپ نے سبق پڑھا ہے جی؟ 100%، 25%، 50% یا آئندہ دیکھیں گے؟ اے آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی۔ رحمان کا معنی جی خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت غفور۔ نعبدو ایک سے زیادہ ہے جی، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ہاں جی ایک سے زیادہ مطلب اے اور ڈی جی، کیونکہ یہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے مدارے میں کہ یہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور رحیم کا معنی مسلسل رحم کرنے والے۔ بہت اچھے جناب، آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 گرامر میں مؤنث الفاظ اور ان کی جمع نکات تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس سبق میں 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 3000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ آج سبق نمبر 4 کے اختتام پر 44 الفاظ ہم سیکھیں گے جو کہ قرآن میں 15000 سے زیادہ بار آئے ہیں، اور ہماری بیٹری دیکھیں یہ 10000 سے کراس کر گئی ہے۔ تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے جی؟ یہاں 10000، 20000، 41000 یہاں پر ہی ختم کر دیں، 50000 پر ختم کر دیں، کیا ٹارگٹ ہے ہمارا؟ فل کرنا ہے جی انشاءاللہ 78000 تک پہنچنا ہے۔ یہ بار بار آپ کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ 2 تلاوت کے، ایک مصحف شریف سے دیکھ کر، ایک زبانی، 2 پڑھنے کے کتاب سے، یہ بکلیٹ یا شیٹ سے، یہ جو لنک آتا ہے سننے کا، اپنے کسی ساتھی کو سوال کرنے کا ایک بنا لیں ایک سلسلہ۔ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کی کوشش کریں۔ آپ منتخب میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور اس انتخاب کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ پہلے بھی ایک دفعہ دکھایا جا چکا ہے کہ یہ تعوذ اور سورۃ الفاتحہ 9000 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا جو مصحف شریف ہے اس کے کتنے صفحات ہیں کسی کو ذہن میں ہے؟ پڑھا تھا ہم نے پہلے سبق میں، صفحات کتنے ہیں جو مدنی مصحف ہے اس کے؟ 600۔ اور ایک صفحے میں کتنی لائنیں ہیں جی؟ 15۔ تو 15 کو 600 سے ضرب دیں تو 9000 بنتا ہے۔ تو تقریباً یہ ریڈ الفاظ آپ چیک کر سکتے ہیں، قرآن پاک میں تقریباً ہر لائن میں تعوذ اور سورۃ فاتحہ کو کوئی نہ کوئی الفاظ آئیں گے۔ اب ہم تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ چلیں میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات شروع کرتے ہیں۔ اے دینا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھی۔ اب باری باری دیکھتے ہیں۔ اے دی ہدایت دے، نا ہمیں، نا کوئی بتا سکتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ ٹیبل چیک کر لیں۔ ہو، ہوم، ہو، ہوم اور نا، ہو، ہوم، کا، ہی، کوم اور نا۔ نا کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں۔ ہدایہ
خدا یہ لفظ ہدایت، راستہ دکھا، راستہ چلا، اے دینا ہمیں ہدایت دے۔ قرآن ہدایت ہے، ہادی بھی ہے جی۔ ہدی للناس، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ ہدی للمتقین، ہدی للناس کا مطلب کیا بنے گا؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، متقین لوگوں کے لیے یا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الصراط، پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ الصراط گرامر کی روح سے کیا ہے جی؟ پراپر ناؤن ہے، الف لام لگ گیا ہے تو اس لیے یہ اسم ہے، اور الف لام کے ساتھ اس کے ساتھ دو پراپرٹیز اور ایڈ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پراپر ناؤن ہے، ایک یہ ہے تمام کے لیے، تمام، ٹھیک ہے۔ ایک یہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے، اور ایک یہ تمام کا ٹوٹیلٹی کو اس میں کہتے ہیں کہ تمام راستے کی۔ الصراط کیا بنا؟ راستہ۔ المستقیم سیدھا، تو المستقیم بھی گرامر کی روح سے کیا ہے جی؟ پراپر ناؤن ہے، ہاں جی، ہاں جی، مجموعی بھی، ٹوٹل بھی آپ لیتے ہیں، ٹھیک ٹھیک۔ المستقیم سیدھا۔ اچھا، المستقیم کو یاد رکھنے کے لیے خط مستقیم، سیدھی لائن، لفظ استقامت ہم بولتے ہیں۔ استقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ نہ دائیں مڑیں نہ بائیں، سیدھا آپ نے جانا ہے استقامت۔ الف لام، ال یہ خاص کے لیے ہے، جس طرح انگلش میں ہم دی لگاتے ہیں۔ الصراط المستقیم کیا مطلب بنا؟ راستے کی سیدھے۔ اب جب اردو میں ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سیدھے راستے کی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ بالکل اسی سٹائل سے کرتے ہیں جس طریقے سے ہوتا ہے۔ اردو کی اپنی ایک ہے ضروریات، تو اس کی جب ترجمہ ہم کریں گے تو کریں گے سیدھے راستے کی۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ تو اب ہم نے یہ جو چیز ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اب ہم نے اس کا تصور اور احساس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا۔ پھر اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم سیدھے راستے پہ بھٹکے ہوئے تو نہیں ہیں، سیدھے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے، پھر پلان بنانا ہے کہ جو کمی ہمارے اندر رہ گئی ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے پلان کرنا ہے کہ آئندہ ہم کیسے کریں گے، اور اس کے بعد یہ دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر چلنے کی توفیق بھی دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو ہم ہر نماز میں کیوں پڑھتے؟ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت ہو یا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت کے سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت اور اس دن کے لیے یہ ہدایت کا تحفہ ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ یہ سوال ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ یہ تو ایمرجنسی ہے۔ جس طرح سارا آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا، جب ہم عربی نسل لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ نماز میں بھی زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور اس کو لہجے کو بھی وہ سمجھتے ہیں۔ ہر زبان کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے، ہم وہ نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کو ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ تصور احساس کی جو بات کی جاتی ہے
یہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں، پلان بنانا ہے، آگے سے لوگوں کو بھی بتانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں. اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے. جب آپ آیات مختلف صورتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے پھر ہدایت ظاہر نصیب ہوگی جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا میں آپ کو جرمن میں کچھ لیکچر دے دوں اور اس کے بعد جو ہے نہیں آپ کا امتحان کنڈکٹ کیا جائے، تو کیا آپ وہ امتحان پاس کر لیں گے اگر اس کا آپ کو سمجھا کر نہ کیا جائے؟ تو اسی طرح سے ہم یہ قرآن پاک کو جو اب تک پڑھتے آئے ہیں وہ ایسے ہی ہے. ہم نے ثواب تو ہے ہی، اس کا اجر بھی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا اور ہدایت ہمیں نصیب ہوگی. ہدایت کی ضد کیا دلالت ہے؟ ضلالت ہے جی. یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات تو غلط کاموں میں لگ جائے، تو اس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لے گا. اب گمراہی اس کا الٹ ہے. دلالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گمراہی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں کیا عادت حاصل ہوتی ہے جی؟ کیا عادت ہماری 10 نمبر عادت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے ہر کام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہدایت کی توفیق طلب کرنی چاہیے، صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا. یہ ہماری 10 نمبر عادت ہے. پہلے ہم نے کتنی عادتیں سیکھی ہیں جی؟ 9. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر ریپیٹ کرتے ہیں آج ان کو، تاکہ یہ ہمارے کوئز میں اگر آئے تو پھر ہم نے اس کو حل کرنے کے ہم قابل ہو جائیں جی. اہدنا، ہمیں ہدایت دے. اس کے اگر ہم ٹکڑے کریں تو کیا کیا ہوں گے جی؟ اہدی اور نا. ہاں جی، نا الگ ہو جائے گا. تو اہدنا ہدایت دے، نا میں نہیں ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اچھا، اہدنا کا ترجمہ جی، ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے اسے. بیج ہدایت دے ہمیں. اہدنا صراط کا مطلب جی بہت آسان ہے آج کل ٹاک میں. وہ لوگ سیدھا راستہ یا نعمت. سیدھا کون سا آپشن ہوگا جی؟ صراط کا مطلب جی راستہ. مستقیم کا مطلب سیدھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. راستہ جی. المستقیم، خط مستقیم آپ پڑھتے ہیں تو اس سے مستقیم کیا ہے جی؟ سیدھا. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت بتائیں. اللہ کی رحمت مانگنا، اللہ کی نعمتیں مانگنا، دوسروں کی ہدایت کرنا، اللہ سے ہدایت مانگنا. ابھی ہم نے سیکھی ہے جی، اللہ سے ہدایت مانگنا. صراط، اگلی آیت شروع ہو ہے جی، صراط الذین انعمت علیہم. صراط کا مطلب پہلے ہم نے پڑھا ہے الذین، وہ لوگ. جمع یا واحد؟ اس کی واحد کوئی بتا سکتا ہے جی؟ واحد کیا ہے؟ اللہ زی واحد ہے، اللہ زینا جمع. یہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے. انعمتا، اچھا یہ انعام سے ہم یہ دیکھیں گے آگے جا کر. انعام، انعام کے مادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا نعمت. آگے یہ ہوگا انعمتا. یہ گرامر میں ہم دیکھیں گے آگے جا کر جب افعال پڑھیں گے تو کیا کیا جی؟ تو نے انعام کیا. یہ اس کا اشارہ ایسے ہوگا، آگے جا کر دیکھیں گے. علیہم، اس کے ٹکڑے ہم کرنا جانتے ہیں. کون کون سے کتنے ٹکڑے بنے گے جی؟ علیہم ایک ہے. کون کون سے؟ علا اور ہم. علا اور ہم. ٹھیک ہے، علیہم کیا مطلب ہے؟ علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. علا کا مطلب کیا ہے جی؟ پر. آگے دیکھتے ہیں. اور ہم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان پر جی. تو یہاں پر ایک ایک لفظ الصراط المستقیم. الصراط المستقیم پہلے بھی پڑھا ہے.
अस्सिरात का मतलब अस्सिरात रास्ता, अल-मुस्तकीम सीधा, अल्लज़ीना उन लोगों का या वो लोग जो, ये दोनों तर्जमे ठीक हैं जी। तो ये देखें ये कितनी अच्छी बात है कि ये 1080 बार आया कुरान पाक में, अल्लज़ीना उन लोगों का या वो लोग जो, अनअमता इनाम है या नेमत है, तो जहां पर क्या किया जी, इनाम किया तूने, अलैहिम वही बात आ गई, अला का मतलब पर और हिम का मतलब ये इशारा, अगर नहीं समझ आती तो फिर आपने क्या करना है, होम, लेकिन ये हिम क्यों बना है, वही सर की बात है कि ये चूंकि पीछे जो है ना ये आ गई है, तो मुअन्नस आ जाए या ऐसा जेर आ जाए तो ये हू पेश जो है वो जेर में तब्दील हो जाती है। ये तजवीद के कवायद हैं, ये इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर हम देखेंगे। फिर उसी तरह जी जी ठीक, तो तस्वर एहसास के साथ ये हम इससे असबाग देखते हैं, क्या क्या सबक मिलते हैं। सिरात अल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। तो अल्लाह ने इनाम किस पर किया जी, ये कुरान पाक में आगे आता है। सबसे पहले अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर इनाम किया जी। आइए इनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम ये दुआ समझ कर मांगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले अंबिया का रास्ता। तो अंबिया में सबसे पहले इस वक्त हम सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं। आपने कितने काम किए जी, 4 काम किए। सबसे पहले क्या किया, अमल से साबित किया, ठीक है जी। अमल क्या है, दिल के अमाल जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसी का डर, उसी पर तवक्कल यानी भरोसा वगैरह, ये आपके इनका तल्लक दिल से है। और बाकी अमाल क्या हैं जो हम करते हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, सदकात है, लोगों से अच्छा सलूक वगैरह। जब अमल से अगला काम क्या आता है जी, दावत। खुद अमल करे पहले, ये तरीक़ाकार हमने इसको फॉलो करना है कि सबसे पहले हमने खुद अमल करके दिखाना है। उसके बाद क्या है, सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे। जब खुद अमल करेंगे तो फिर किसी को आगे चलने के काबिल होंगे जी। तीसरी चीज है तज़किया यानी पाकी। तो तज़किया क्या है जी, लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक और माशरे को गलत चीजों से पाक किया और अच्छी चीजों को राइज किया। कुरान इनकी मिसालों से भरा हुआ है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या है, अमल। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, अमल के बाद क्या है जी, दावत। दावत के बाद क्या है, तज़किया यानी पाकी यानी अकायद को सही करना। फिर जो है 4 नंबर पर क्या है जी, नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। खानदानों में, माशरों में, सोसाइटी में अल्लाह के काम पर अमल करवाया। तो इन्हीं 4 जो चीजें हैं, ये इन पर अमल करते हुए हम भी इसी तरह से हो सकते हैं, यानी उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। यानी नाम पाने वाले के लिए हमको ये काम करने की कोशिश करनी होगी, ईमान लाना, सबसे पहले ईमान लाना, फिर क्या है, अमल करना, उसकी दावत देना, अपने और साथियों की जिंदगी को गलत चीजों से पाक करने की कोशिश करना, अच्छी आदतों को बढ़ाना और जहां तक हो सके नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अब यहां से हमें एक आदत और हासिल हुई है, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, किन लोगों का रास्ता, जिन पर तूने इनाम किया। तो इससे हमें पता चला कि हमें अपने जो मॉडल हैं या अपने हीरोज हैं वो कौन से बनाने चाहिए, हमेशा अच्छे मॉडल बनाने चाहिए, ठीक है। आजकल बच्चे, हमारे जवान बच्चे, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी हो तो इसको अपना हीरो बना लेते हैं, या उसके बाद कोई फिल्म एक्टर हो तो उसको बना लेते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो मॉडल हों कोई अच्छे लोग हों, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हमें इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी, इनके बारे में पढ़ना, इनको सामने रखकर अपने अमल को चेक करना हो तो उनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना, उस पर अमल की कोशिश करना। तो ये कहां से हमारी ये आदत नंबर कौन सी है, 11। ये कौन सी आयत से पता चली जी,
अनअमता सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो क्या है जी, इससे आदत क्या बनी जी कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे मॉडल और अच्छे जो है ना जी मॉडल हमें अपने सामने रखने चाहिए, अच्छे हीरोज हमें बनाने चाहिए। तो सबर एहसास के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सिरात का मतलब रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता अलैहिम। अच्छा, इस तरह अगर आप देखें अला, इसके टुकड़े करें तो कैसे बनेंगे, अला और हिम। अला का मतलब पर और हिम का मतलब उन। तो ये सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। ठीक है जी। अलैहिम का तर्जुमा कीजिए जी। हाँ जी, अलैहिम उन सब के पर। ठीक हो जी। ठीक है सर। यहाँ भी यूज करते हैं या अरबी में भी इसी तरह दाया और बाया आएगा? नहीं, ये इन्होंने आम अरबी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ना ये शॉर्टेस्ट वे उन्होंने इख्तियार किया। वैसे जो है ना मैंने देखा है कि मदारस के लोग भी मैंने देखा है कि वो कोई इस किस्म के करते हैं एक्टिविटीज। हाँ जी, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये लोग हैं, एक से ज़ायद हैं, अंबिया हैं, शुहदा हैं, सिद्दीक हैं या सालिहीन हैं। पंखा बंद कर दें, लाइट यार कम ना हो। जी चल रहा है। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये लोग हैं, एक से ज़ायद है जी, अंबिया हैं, शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं या नेक लोग हैं। अभी हमने पढ़ा है अंबिया हैं जी, सालिहीन हैं जी, एक से ज़ायद हैं जी, इसमें ये सारे लोग शामिल हैं, अंबिया भी, शुहदा भी, सिद्दीकीन भी और सालिहीन। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये काम करते हैं, एक से ज़्यादा, नेक अमाल, तज़किया, दावत, अच्छे काम का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये भी सारे हैं जी। अभी हमने पीछे पढ़ा जी, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में कामयाब शख्स की कौन सी आदत पाई जाती है, अनअमता अलैहिम, यहां से आपने चेक करना है। हाँ जी, तो क्या है इसमें आदत कौन सी बनती है, अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना, दूसरे को सीधा रास्ता दिखाना, कौन सा बताया जी, एज। अच्छा, अब अगला आगे जी, गैर। गैर का मतलब क्या होता है, गैर मुस्लिम जिस तरह होता है, ना भी होता है और अलावा भी होता है, इसके अलावा भी इसको कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं। जो मुसलमान नहीं है उसको क्या कहेंगे, गैर मुस्लिम। ठीक है जी। तो अब यहां पर गैरिल मग़दूबे अलैहिम, गैर का क्या मतलब, ना, अल मग़दूब क्या किया गया जी, गजब किया गया, अलैहिम ये हमने पहले पढ़ा उन पर। अच्छा, अल मग़दूब ग्रामर के रूल से क्या है जी, पैसे वाइज तो है। उससे पहले एक चीज जो अभी नहीं, अलिफ लाम के साथ ये फिर वही आ गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है जी। गैर का मतलब क्या है जी, नहीं, लेकिन सवाल करना है, सवाल आपका हक है। हाँ दे जी, जी अगर आप जवाब देंगे नहीं ना तो गलत तो ही आप सीधे चले जाएंगे। हाँ जी, आप कोशिश करें इसको। चलें, आप हाथ खड़ा करके पूछते हैं जी, गैर का क्या मतलब है जी, नहीं या इसके अलावा। ठीक है। अच्छा, अब ये अल मग़दूब, ये देखें ना, हमने लफ्ज पढ़ा हुआ मजलूम, जिस पर जुल्म किया गया, और मग़दूब जिस पर गजब किया गया। गजब का क्या मतलब है, आप बच्चे हैं ना, आप जरा बताएंगे क्या जी गजब, जिस पर गुस्से हुए, अल्लाह ताला ने नाराज हुए, गुस्से हुए। ठीक है जी। तो ये एक ही पैटर्न के अल्फाज हैं, मजलूम, मग़दूब। ठीक है, मजलूम जिस पर जुल्म किया गया और जिस पर गजब किया गया, अल्लाह वही हमने पहले पढ़ा है, और हिम
ان پر. علیہم علیہم علیحدہ ہم علیحدہ. جب اکٹھا کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ علیہم. ٹھیک ہے، کیا بنا؟ ان پر. با کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اور لا کا مطلب نہیں. الضالین، گمراہ. ٹھیک ہے، یہ بھی گرامر کی روح سے کیا ہے جی؟ آپ بتائیں گے بیٹا. ال لگ گیا ساتھ تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیں گے بیٹا. الف لام جس کے ساتھ لگتا ہے کیا ہوتا ہے جی؟ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھے بچے، آپ نے بھی بتایا، انہوں نے بتا دیا. تو یہ کیا ہوا جی؟ جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے، با کا مطلب اور لا کا مطلب نہ. یہ دیکھیں، یہ 1700 بار آیا تقریباً قرآن پاک میں یہ الفاظ. اچھا، دال کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ ہونے والا. اور اس سے اردو میں کیا ہے؟ دلالت. دلالت ہم بولتے ہیں گمراہی. دال کا دالین ہم نے جمع سیکھی ہوئی ہے شاید. تو یہ کیا ہے؟ اس پر کون سا آئے گی جی؟ ادھر حرکت کون سی ہوگی جس سے یہ دالین بنے گا؟ یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ دال ہے جی. ادھر کوئی جو ہے نا یہ ہمیں صرف شاد دی ہوئی ہے. دالین کیسے بنائے گی؟ کیا وجہ ہے یہاں پر؟ کیا کون سی حرکت تھی جس کی وجہ سے یہ دالین بنے؟ یہ ہم نے پڑھا ہے. یعنی جس طرح مسلمون تھا، مسلمون سے کیا بنایا تھا؟ مسلمون. تو مسلمین یا مسلمان ہوتا تو پھر کیا بناتے تھے؟ مسلمان یا مسلمین سے کیا بنتا ہے جی؟ مسلمین. تو یہاں پر یہی سوال ہے کہ دالین کیوں بنائے گی؟ اس پر کون سے؟ یہ دالن ہوگا، دالن ہوگا یا دالن ہوگا؟ دو زبر ہوں گی، دو زیر ہوں گی یا دو پیش ہوں گی؟ بس یہ سوال ہے. دالین بنایا نا. اگر یہ دالون ہوتا تو پھر تو کیا ہوتا جی؟ اس پر کیا تھی؟ دو پیش. اب یہاں پر دالین ہے تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کون سی ہو سکتی ہیں جی؟ دو زبر بھی ہو سکتی ہیں اور دو زیر بھی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ دالین ہے. یہ تو 14 دفعہ ہے جی. پھر مطالعہ، غور و فکر اور تصور احساس کے ساتھ ہم اسباق لیتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. پتہ تھا نماز پڑھنی ہے، پتہ تھا روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پتہ ہوتے ہوئے اگر کوئی عمل نہیں کرتا نا تو اللہ ان سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کا غضب کے وہ حقدار ہوتے ہیں. یعنی اللہ پاک ان پر غصے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچیے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کو کتنا برا حال ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں. ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کو طرح رہنا چاہتے ہیں. یہ پہلے بات ہوئی ہے کہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں لوگوں کو، اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے، چال چلنے. دیکھ لیجئے کہ کیا وہ لوگ قرآن حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا ان کا عمل کوئی قرآن و حدیث کے مطابق ہے. کیونکہ ہم فالو کرنے لگ پڑتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، غیر ارادی طور پر فالو کرنے لگ پڑتے ہیں. دالین جو جانتے ہی نہیں. آگے آگے جی، وہ تو تھا نا اللہ یہ جو غضب کیا گیا کن پر جی؟ المغضوب پر. ٹھیک ہے، یہ کون لوگ تھے؟ جو جانتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اب آگے آگے جی، الضالین یا دالین جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جاننے بغیر عمل کرتے، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا میں کیوں آیا اور زندگی کا کیا مقصد ہے. صحیح عمل حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ ہمارے کوئز میں سوال آ سکتا ہے کہ المغضوب کون سے لوگ تھے جی؟ دو کیٹیگریز بیان کی گئی ہے نا کہ جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. یہ الضالین کون سے لوگ ہیں؟ جو جانتے ہی نہیں، گمراہ ہیں، جانتے ہی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی
نہیں کرتے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم جاننے کی کوشش تو کریں نا, قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے اندر ایک کنسیپٹ آ گیا, ٹھیک ہے جی جتنا سا علم ہے اس کے اوپر نا ہم عمل کرتے ہیں, زیادہ علم ہوگا تو زیادہ پوچھا جائے گا. تو اس کے لیے سارا بڑے ایک بتاتے ہیں کہ جب یہاں ایک مثال انہوں نے دی تھی اپنی کلاس میں, مجھے آپ یاد آ گئی ہے, کہ اگر یہاں پر رستے بند ہو جائیں دونوں, یہ جو رستہ جا رہا ہے میکن صاحب کی کوٹھی کی طرف, یا یہ جو جا رہا ہے جی ادھر وہ سنتزار کی طرف, دونوں رستے بند ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بند ہو کر بیٹھ جائیں گے یہاں, لاک اپ, یعنی کیا کریں گے؟ کوئی راستہ تلاش کریں گے, آلٹرنیٹ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. تو ادھر بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے, اب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے دیکھنے کی, آلٹرنیٹ تلاش کرنے کی, تو پھر تو ہم نہیں جا سکیں گے, نہیں پہنچ سکیں گے مین روڈ پر, اس روڈ پر. ٹھیک ہے, تو ادھر بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے تلاش کرنا ہے, ہم نے سمجھنا ہے, ہم نے سیکھنا ہے دین. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے یہی ہماری کوشش ہے جی. اللہ پاک کامیاب کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں اور ہم بھٹکتے پھریں. میرے بھتیجے نے ایک دن بڑا بہترین سا اس نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا, حافظ قرآن بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے اتنے اونچا رکھ دیا نا کہ ہماری پہنچ سے ہی دور ہو گئی, اور واقعی ہم وہاں پر رکھ دیتے ہیں, صبح چوم کر جناب چلے جاتے ہیں. پڑھنے کی توفیق اگر ہو بھی تو بغیر سمجھے. کیا ہم اس کے لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے مدد دعا کیجیے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے. الحمدللہ وقت آپ نکال رہے ہیں, پلان بھی ہے جی. اب یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے ادھر آئے ہوئے تھے, میں بھی کوشش کرتا ہوں, یہ کلاس کافی ہماری کراؤڈڈ ہوتی تھی, اب یہ آہستہ آہستہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں شیطان جو ہے نا درمیان میں آ جاتا ہے, یار ہم نے یہ کام نہیں کیا, نیکسٹ بیچ شروع ہوگا تو اس میں شروع کر لیں گے. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ آئے تھے تو ان کو ہم اپنے ساتھ ملا کر چلیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی ہمارے لیے آخرت میں ایک توشہ ہوگا جی, کہ اگر ہم کوشش کریں کہ جو لوگ جہاں پر آئے تھے, کہ ارادہ لے کر آئے تھے, اور آج یہ دیکھ لیں ہم پھر 4 5 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. ہم بھی کوشش کریں گے, اور آپ بھی جو آپ کے ساتھ یہاں دوست آتے تھے آپ کوشش کریں کہ ان کو بھی دوبارہ اس کام پر لگا دیں. اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی بھی توفیق دے. عادت نمبر 12, یہ کون لوگ ہیں جی جو گمراہ ہوگی؟ ٹھیک ہے جی, تو عادت نمبر 12 کیا ہے کہ برے ماڈل نمونے سے دور بھاگنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. انمتا علیہم میں کون سی ہم نے عادت سیکھی ہے کہ ہم نے کون سے ماڈل لینے ہیں جی؟ اچھے ماڈل کی پیروی کرنی ہے. اور غیر ولدالین میں کیا ہے جی کہ برے ماڈل یا نمونے سے ہمیں دور بھاگنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ان کی پیروی سے بچائے. اب تصور احساس کے ساتھ والا, وا کا مطلب, لا کا مطلب نہ یا نہیں. اب دالین جو گمراہ, ولدالین اور نہ جو گمراہ ہوئے. اب دالین کے معنی بتائیے جی. ہاں, گمراہ لوگ یا بھٹکے ہوئی, بھٹکی ہوئی. ٹھیک ہے جی. غیر المغضوب علیہم والضالین کی روشنی میں کامیاب شخص کی کس عادت کی نشاندہی کرتی ہے؟ اس کے معنی اچھے ماڈلز کی پیروی کرنی چاہیے, برے ماڈل سے دور رہنا چاہیے, بڑوں کے طریقے سے دور رہنا, اسمارٹ لوگوں کی پیروی کرنی. یہ بیٹا آپ یہ دیکھیں الضالین کا دیکھنا ہے نا, تو اس میں تو اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ تو گمراہ لوگ تھے. پھر اے تو ہاں جی کون سا ہوگا جی؟ برے ماڈل سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھے ماڈلز کی پیروی کے لیے کون سا ہے جی؟ پھر دوبارہ اس کو یاد کرتے ہیں, کیا ہے جی؟ انعمت علیہم. ٹھیک ہے, جن پر انعام کیا گیا وہ اچھے ماڈلز ہیں. ان میں کون کون سے ہیں جی؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے. اب یہ میں ایک عادت بتاؤں گا, آپ نے اس کا ریفرنس بتانا ہے. ذرا اس کو ہم یاد کرتے ہیں, ریکال کرتے ہیں. اللہ کی پناہ لیجیے, یہ کہاں سے ہم نے لیا تھا جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے, بسم اللہ سے. اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے.
الرحمن الرحیم کون سے والی؟ بسم اللہ والی. ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، شکر ادا کرنا. علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے. جو ہے رب العالمین، عالمین. ٹھیک ہے، جب آپ تمام جہانوں کا علم سیکھیں گے، سائنس کا علم سیکھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا جی؟ آپ کو کیا کائنات میں تدبر کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، رب العالمین ہے. تو رب العالمین سے آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ علم حاصل کیجئے رب العالمین اور کائنات میں تدبر کیجئے. دوسروں پر رحم کیجئے. یہ اس کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے لیے دوسروں پر رحم کرنا. اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا. یہ کہاں سے لیا تھا؟ یہ بھی الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ہے بسم اللہ والا. ادھر سے کیا کرنا؟ ہمیشہ مثبت سوچ. اور یہ ہے دوسروں پر رحم کرنا، یہ الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ میں آئے. آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. مالک یوم الدین. ٹھیک ہے سر، بہت اچھے. ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے. بیٹا آپ میں سے کوئی ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت، ایاک نعبد. ٹھیک ہے جی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ٹھیک ہے جی، اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا. آج ہم نے شروع کیا ہے اهدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا. انعمت علیہم. ٹھیک ہے جی، صراط الذین انعمت. برے لوگوں سے دور رہیے. اچھا، اب اگر میں اس کو ایسے کر دوں تو اب آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر، کوئی دوست، قرآن دوست کھڑا ہو کر بتا سکتا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ 12 عادات کیسے ہیں؟ شروع ہو جائیں نا، تاول سے شروع ہو جائیں اور ولدالین تک گنتے جائیں، جتنی آپ گن سکیں. ٹھیک ہے، بعد میں سب سے پہلی عادت کیسے ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیفٹی فاسٹ. دوسری کیا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. تیسری کیا ہے جی؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان. کہاں جی؟ الرحمن الرحیم. آگے کیا ہے جی؟ چوتھی مالک یوم الدین. ہر کام میں کس کو مد نظر رکھنا ہے؟ آخرت کو مد نظر رکھنا. پانچویں جی؟ ہاں، عبادت کی نیت کیا ہے جی؟ ایاک نعبد. اور چھٹی کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آگے کیا ہے جی؟ سیدھے راستے کی دعا کرنا، ہدایت کی دعا کرنا. تو کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم. ہاں جی، آگے جی؟ ہاں جی، دوسروں پر رحم. سوری، یہ رہ گیا تھا. جہاں پر جو ہے الرحمن الرحیم، اس کا کیا ہے جی؟ دوسروں پر رحم. اچھا گمان پیچھے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ ہم کہاں پہنچے تھے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جی اچھے ماڈلز کو فالو کرنا ہے، بچنے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے ہم یہ انشاءاللہ تعالی کر لیں گے جی. تو یہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. اب آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے اپنے طریقے سے، اور پھر اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے آج الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا پوری سورہ فاتحہ. اس پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آپ منتخب کی گئے ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے. اس انتخاب میں نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور کبھی اس کو مت بولیے رب زدنی علما. ہر وقت آپ نے پڑھتے رہنا. اب ہم بریک لیتے ہیں. السلام.